ہے وطن تیرا اشارہ آ گیا، ہر سپاہی تو پکارا آ گیا، ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ، آئیو اٹھو کرو بلند ہاتھ، جو کہو بلند سنے سارا جہاں، نعرہ تکبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹریننگ مکمل ہونے کے کچھ دن بعد ایک صبح حکم ملا، تمہیں فوراً کیپٹن صاحب کے دفتر میں پیش ہونا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ ساتھی سپاہیوں کی نظریں مجھ پر جمی تھیں۔ میں نے وردی درست کی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ دل میں ہزاروں سوال اٹھے۔ دفتر کا دروازہ کھولا تو سامنے نقشوں، فائلوں اور خفیہ دستاویزات سے بھرا ایک میز دکھائی دیا۔ کمرے میں خاموشی ایسی تھی کہ اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ کیپٹن صاحب میز کے پیچھے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو لفظوں سے زیادہ بھاری لگتی ہے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، بیٹھو، ہمیں ایک اہم بات کرنی ہے۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہی محسوس کیا جیسے یہ لمحہ میری زندگی بدلنے والا ہے۔ کیپٹن صاحب نے میز پر پڑا ایک نقشہ کھولا، انگلی سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یہ جگہ تمہارے مشن کا مرکز ہے، یہاں ہر لمحہ خطرہ ہے، دشمن صرف بندوق سے نہیں دماغ سے بھی وار کرتا ہے۔ تمہیں وہاں وہ سب کرنا ہوگا جو ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ پھر وہ رکے اور گہری آواز میں بولے، یاد رکھو، اگر تمہاری شناخت کھل گئی تو نہ تم بچ سکو گے اور نہ ہی ہم تمہیں بچا سکیں گے۔ اس راستے پر واپسی کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ میرے جسم پر پسینہ آنے لگا، لیکن میں نے آنکھیں جھکا کر صرف ایک لفظ کہا، جی سر۔ کیپٹن صاحب نے میز پر رکھا ایک پورا لفافہ اٹھایا، آہستہ سے میرے ہاتھ میں دیا اور بولے، یہ تمہارا پہلا خفیہ مشن ہے۔ اب تمہارا ہر قدم اس وطن کے نام لکھا جائے گا۔ لفافہ پکڑتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میرے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ یہ بوجھ محض کاغذ کا نہیں بلکہ ایک عہد کا تھا۔ دفتر سے باہر نکلا تو قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل کے اندر خوف اور جوش کا طوفان برپا تھا۔ میں خود سے سوال کر رہا تھا، کیا میں اس ذمہ داری کے قابل ہوں؟ کیا میں واقعی اس مشن کو پورا کر پاؤں گا؟ لیکن پھر میرے دل نے جواب دیا، یہ ذمہ داری نہیں، یہ عزت ہے، اور عزت قربانی مانگتی ہے۔ اسی دن شام کو مجھے ایک اور لفافہ دیا گیا۔ اس پر کسی فوجی مہر یا سرکاری نشان کی بجائے ماں کی لکھائی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کونے میں جا کر لفافہ کھولا۔
اندر ایک کاغذ تھا جس پر ماں کے ہاتھوں کی لکیر تھی۔ پہلا جملہ پڑھتے ہی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا، تیری کامیابی پر مجھے فخر ہے، مگر یاد رکھ یہ منزل صرف تیری نہیں، یہ وطن کی امانت ہے۔ ماں کے الفاظ میرے دل میں بجلی کی طرح اتر رہے تھے۔ میں نے پڑھنا جاری رکھا، بیٹا یہ ملک صرف میری ماں نہیں، اس کی ساری عورتیں تیری مائیں ہیں۔ یہ زمین صرف تیری بہنوں کا گھر نہیں، اس کی ہر بیٹی تیری بہن ہے۔ ان سب کی عزت، ان سب کی حفاظت اب تیری ذمہ داری ہے۔ خط پڑھتے پڑھتے میرا چہرہ بھیگ گیا۔ ہر جملہ میرے دل کو مضبوط کر رہا تھا۔ یہ خط صرف ایک کاغذ نہیں تھا، یہ میرے مشن کی اصل طاقت تھی۔ میں نے آنسو صاف کیے اور دل ہی دل میں کہا، یہ صرف ایک مشن نہیں، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میرے قدم اب کانپ نہیں رہے تھے، اندر سے ایک نئی طاقت جاگ چکی تھی۔ ماں کے الفاظ میرے خون میں شامل ہو گئے تھے۔ اب جو بھی راستہ سامنے آئے گا اس پر چلنے کے لیے میں تیار تھا۔ خط ختم ہوا، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ناظرین، میں نے خط کو سینے سے لگایا۔ یہ وہ خط تھا جو مجھے اپنی ماں کی طرف سے ملا۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں میری ماں کو یاد رکھیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور جن جوانوں کی مائیں زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ ماں کی دعا سے بڑی کوئی ڈھال نہیں۔ اس رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں صرف نقشہ دیکھ رہا تھا، لفافہ پکڑے بیٹھا تھا اور بار بار ماں کا خط پڑھ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کل سے میری زندگی کا نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔